السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ویورس، کل جو میں نے آپ کو ایک قصہ بیان کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے دل سے، بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ پاک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور کیسے ان کی نسل میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، جنہوں نے رہتی دنیا تک علم کے چراغ روشن کر دیے۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل اتنی ہوئی کہ پورے حجاز میں پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ میں ان کا سمانا مشکل ہو گیا۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں سے ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا، اور مزر کی نسل میں سے قریش بن عبد المالک پیدا ہوئے۔ ویورز، قریش کی اولاد بہت تھی، اور وہی آگے جا کے مختلف قبیلوں میں بٹ گئی، اور انہی میں سے ایک عبد المناف تھے جن کی نسل میں سے ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم جب بڑا ہوا تو اس نے مدینے کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ویورز، ہاشم کی وفات کے بعد ان کا بھائی مطلب جو تھا وہ وہاں کا حاکم بن گیا۔ ویورز، ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں ہی پرورش پاتا رہا۔ مطلب کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کا بھتیجا جوان ہو گیا ہے تو وہ اس کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہ جیسے ہی مکہ مکرمہ آئے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے نہ مانا اور ان کا غلام ہی کہنا شروع کیا، اور اس طریقے سے وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب، عبداللہ، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ویورز، حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کو اشارہ دیا ہے کہ وہ زمزم کی کنویں کی کھدائی کریں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کی۔ تو اس وقت زمزم کے کنویں کی حالت جو تھی وہ بالکل خراب ہو چکی تھی، اس میں بالکل خشک ہو چکا تھا۔ ویورز، قبیلہ جرہم کے لوگ جو تھے وہی بیت اللہ کے نگران بھی تھے اور وہاں کے حاکم بھی تھے، چنانچہ انہوں نے بیت اللہ میں بے حرمتیاں شروع کر دیں اور بہت سارے ایسے کام کیے جس سے ان کا سردار بھی ناراض تھا۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مت کرو، اس طرح بے حرمتی مت کرو، لیکن ان لوگوں پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اس نے ایسا کیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مکہ مکرمہ سے اپنی سرداری کے تمام جو آلات تھے، اپنی زریں، اپنی تلواریں، اپنی جو تمام مال و دولت تھی، وہ زمزم کے کنویں میں رکھ کر، اور اس کو بالکل مطلب وہ پہلے ہی اوبیسلی خشک ہو چکا تھا، تو اس کو نا بالکل برابر کر دیا۔ اب تو وہاں پر بالکل کوئی کنویں کا نام و نشان بھی نہیں رہا تھا۔ پھر مدتوں کنواں بند رہا، اور اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا، کنویں کی پھر بھی وہی حالت رہی، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کا جب دور آیا تو اس وقت بھی کنویں کی یہی حالت تھی۔ اس دوران حضرت عبد المطلب کو خواب آیا، اور وہ خواب کیا تھا، اللہ پاک نے ان کو کیا حکم دیا تھا اور کس طریقے سے دیا تھا، اور حضرت عبد المطلب نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا اور کیا کیا رکاوٹیں آئیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ، بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو واقعات ہیں۔ تو اگر آپ
سننا چاہتے ہیں اور جڑے رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔